وہ چیزیں جو بادشاہان فرعون استعمال کرتے تھے آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہیں۔ زیورات، سونے کا پلنگ، سکے۔ وہ مومیا جس میں فرعون کا جسم پیرامڈ کے اندر دفن کیا گیا تھا، بعد میں مصر کی سرکار نے ان چیزوں کو پیرامڈ کے اندر سے عجائب خانے میں تبدیل کر دیا۔ یہ سونے کا مومیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر چپکے سے راتوں رات مصر سے روپوش ہو گئے۔ یہ جان کر فرعون بھاری لشکر لے کر ان کو پکڑنے کے لیے نکلا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سوئس کے شمال میں دونوں پہنچ گئے۔ اس نازک موقع پر خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ 26 آیت 63۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اپنی لکڑی اس دریا پر مار۔ یہ خلیج سوئس کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پھٹ گیا تھا۔ دونوں طرف پانی ٹیلے کی طرح ہٹ کر رہا۔ سمندر میں ایک راستہ نکل آیا جو خشک اور سوکھا ہوا تھا، اور اس راستے سے بنی اسرائیل سینا کی طرف بچ نکلے۔ فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے اس راستے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پڑے۔ جب وہ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو پانی کو حکم ہوا فوراً مل جائے۔ پانی کے طبقات مل گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں ڈوب مرے۔ قرآن شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ فرعون کی لاش ایک عبرت آمیز نشان بن کر رہ جائے گا۔ سورہ 10 یونس آیت 92 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس آج کے روز ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پچھلے لوگوں کے لیے نشاں ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش جو 1881 عیسوی کو بحر احمر سے ملی تھی، آج عجائب خانہ مصر کے رائل ممی ہال میں ایک شیشے کے صندوق میں حفاظت سے رکھی گئی ہے۔ اس کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش جو 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی پڑی تھی، 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر سڑے گلے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ قرآن شریف ایک الہامی کتاب ہے۔ اسی عجائب خانے کے دیگر بادشاہان فرعون کی لاشیں ینبام کر کے حفاظت سے رکھی ہوئی ممیاں ہیں۔ یہ غور طلب ہے کہ رامسیس ثانی کے نام سے مشہور جس فرعون کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس کی لاش ممی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل عیون موسیٰ میں۔ یہ سینا کے وہ عیون موسیٰ ہے جہاں اسرائیل کے لوگ فرعون سے بچ کر
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی سرداری میں رہتے تھے۔ لفظ عیون موسیٰ کے معنی ہیں موسیٰ کا چشمہ۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ہر ایک قبیلے کو پانی پینے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر تھی تاکہ وہ لوگ اس بات پر جھگڑا نہ کریں۔ یہ کنواں ان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک دوسرا چشمہ ہے جس کو بنی اسرائیل نے استعمال کیا تھا اور صحرائے سینا میں آج بھی قائم ہے۔ چشمے کی جگہ پر جو لوہے کی نلی کا کھنڈر دکھائی دے رہا ہے وہ بعد میں قائم کیا گیا تھا۔ پانی پینے کی جگہیں جنہیں دیگر اسرائیل قبائل نے استعمال کی تھیں، جو سینا سے چند کلومیٹر کی دوری پر آج بھی قائم ہیں، ان میں سے ایک چشمہ جو سوکھ گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے پھر سے سینا کی طرف رخ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وادی طوا کے قریب وادی راہا میں بسایا۔ وادی طوا میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ دوسری بار ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو پانی کی قلت محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ بعد کے واقعات خدا تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ 7 اعراف آیت 160۔ وَقَطَعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے ان کو 12 گروہ بنایا، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو پیغام دیا کہ اپنی لکڑی پتھر پر مار، پس 12 چشمے ان میں سے بہہ نکلے۔ سوئس کینال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے عہدیدار اس کے متعلق بیان دیتا ہے۔ كده يسموه وادي ال40، اجتمعوا 40 ولي هنا في وادي ال40، بعدين عطشوا قالوا يا موسى احنا عطشنا. قال انا عليه الصلاه والسلام 40 يوم ميقات 40 يوم قال احنا لميقات ربه 40 يوم هم. ايوه قتلهم، وبعدين خبط لهم الصخره ب 12 عين، طلعوا 12 عين قالوا انا عايزين نشرب يا موسى، خبط 12 عين وبعدين شربوا من وادی اربعین کے نام سے مشہور اس وادی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر مارا ہے۔ چشمے جو نکلے تھے اس کی نشانیاں آج بھی برقرار ہیں، بعد میں سوکھ گئے۔ یہ تقریباً وادی طوا سے 3 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا طوا میں مقیم سوئس کینال یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ماجدی ناصف اور ڈاکٹر مصطفیٰ اے موسی اس تصویر کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ده قبر سيدنا هارون تقريبا ولا صالح؟ النبي صالح. صالح قدام. نبي صالح up over. Where? Through asphaltic road 6 kilometers from here. On the way. Yeah, on the way. خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ سینا کے قریب بنی اسرائیل کو بسائے، اور سینا پہاڑ کے اوپر جس کی اونچائی
7,359 قدم ہے. 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھے رہیں. 7 آراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ہم نے موسیٰ سے 30 یوم کا وعدہ کیا اور 10 روز بڑھائے تو وعدہ الہی پورا 40 روز کا ہوا. اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری نیابت کر اور اصلاح کرتے رہیے اور مفسدوں کی راہ نہ چلیو. بائبل میں حریب کے نام سے مشہور اسی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا. سورہ 7 آراف آیت 143. تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا لیکن تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. پس جب خدا نے پہاڑ پر ذرا سا جلوہ کیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. وہ تباہ شدہ پہاڑ جو خدائے عز و جل کی محض ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے، سینا کے قریب اسی وادی میں کہیں تھا. بنی اسرائیل کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالی نے جو آسمانی کتاب تورات نازل کی تھی وہ اسی طور سینا پہاڑ میں تھا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو 10 فرمان الہی نازل ہوئے تھے. ان میں سے سب سے اہم حکم یوں پڑھ سکتے ہیں. قدیم بائبل باب 20 میں 2 سے 5 تک جملے. میں خدا جو تمہارا یہوہ ہوں، سوائے میرے اور کوئی دیوتا تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے. جنت، زمین کے اندر یا پانی کے اندر کی کسی چیز کا بت مت بنانا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کی پرستش کرنا منع ہے. پہاڑ کے سب سے اوپر یہ گرجا گھر جسٹینین بادشاہ کا بنایا ہوا ہے.